اسرائیل حماس جنگ شروع ہوئے 290 سے زیادہ دن ہو گئے اور اس عرصے میں فلسطینی ہیلتھ اتھارٹی کے مطابق اسرائیلی فوج نے 39,000 سے زیادہ لوگ ہلاک کر دیے، جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ اس گھرے ہوئے علاقے کی 23 لاکھ کی آبادی میں سے اکثر کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ ہم ان المیوں سے نظریں نہیں چرا سکتے، ہم مصائب کو دیکھ کر بے حس نہیں ہو سکتے اور میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ جمعرات کو میٹنگ کے بعد امریکی نائب صدر کاملا ہیرس نے جنگ کے خاتمے کا بھرپور مطالبہ کیا۔ انہوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں تقریباً 1200 اسرائیلیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کے اپنے دفاع کی حق کی حمایت کا بھی اعادہ کیا، لیکن جنگ میں اسرائیل کے رویے پر ان کی تنقید صدر جو بائیڈن کے مقابلے میں بہت سخت تھی۔ صدر بائیڈن نے بھی جمعرات کو نیتن یاہو سے ملاقات کی تھی۔ ایک بار پھر خوش آمدید جناب وزیر اعظم، ہمیں کافی امور پر بات کرنی ہے۔ نیتن یاہو کی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی فلوریڈا کی رہائش گاہ پر جمعے کے روز ہونے والی ملاقات توجہ کا مرکز رہی۔ 2020 کے انتخابات میں صدر بائیڈن کو مبارکباد دینے پر ٹرمپ اسرائیلی لیڈر نیتن یاہو سے خوش نہیں تھے اور جنگ کے باعث ان پر کھلے بندوں تنقید بھی کر چکے تھے۔ تاہم بظاہر ایسا لگا کہ دونوں کے درمیان مفاہمت ہو گئی۔ اگر ہم جیت گئے تو یہ سادہ سی بات ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور بہت جلد ہوگا، اور اگر ہم نہیں جیتے تو آپ کو مشرق وسطی میں بڑی جنگوں کا سامنا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ ہو۔ ٹرمپ نے اپنے اس دعوے کی کوئی شہادت پیش نہیں کی۔ اپنے پہلے صدارتی دور میں انہوں نے اسرائیل نواز پالیسیوں کو اجاگر کیا تھا، جن میں وہ کوششیں بھی شامل تھیں جن کے ذریعے بعض عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی تعلقات معمول پر آئے۔ بائیڈن کی جانب سے اسرائیل کی مکمل حمایت پر ناراض ووٹروں کو دوبارہ مائل کرنے کے دباؤ کے تحت ہو سکتا ہے ہیرس زیادہ اعتدال پسند رویہ اپنانے کی کوشش کریں، لیکن جو کوئی بھی فتح حاصل کرتا ہے، واشنگٹن میں نئی انتظامیہ کے تحت امریکہ اور اسرائیل تعلقات میں کچھ تبدیلی آئے گی، خواہ نیتن یاہو اقتدار میں رہتے ہیں یا نہیں۔ یہ واضح ہے کہ جو بھی وزیر اعظم ہوا، اسے ایک جانب شاید کاملا ہیرس کے تحت زیادہ تنقیدی ڈیموکریٹک رویے کا سامنا کرنا پڑے یا صدر ٹرمپ کے تحت ایک غیر یقینی رویے کا۔ رائے کے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ زیادہ تر امریکی غزہ میں اسرائیلی کارروائی کی حمایت کے بجائے مخالفت کرتے ہیں، خاص طور پر ڈیموکریٹ۔ پیٹسی وداکو سوارا کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی، وائس آف امریکہ۔